बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालात की जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठाए हैं, उन सवालात के जवाबात की बात करेंगे और साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन इल्ज़ामात की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है और उन सबूतों की जो उन इल्ज़ामात का सीधा सीधा जवाब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात पर एक बड़ा कड़ा सवाल हैं, उनकी भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और एक सवाल जो किया गया है एक बड़े सियासी रहनुमा की जानिब से। तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि किसकी हिम्मत है मुझसे सवाल करे, किसकी मजाल है। आपको ये रिप्ले नज़र आएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था चेयरमैन नैब की क्या मजाल, चेयरमैन नैब की क्या हैसियत कि वो मुझसे सवाल करे। और फिर उसके बाद चेयरमैन नैब ने सवाल भी किया, मजाल भी दिखाई, नैब ने मजाल दिखाई, फिर अस्पताल हुआ, ज़मानत हुई और फिर उसके बाद मंजर से गायब होना हुआ। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो ये रिप्ले लग रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी, जिसमें वो कह रहे थे कि जो सवाल करते हैं वो बदनीयत हैं और बदनीयती पर मबनी सवाल करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कौन सवाल करेगा, दुरुस्त सवाल करेगा और उसमें हिम्मत है, ये मैं आज की वीडियो में बताता हूं। लेकिन उससे पहले सईद गनी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा ARY टेलीविजन चैनल पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ARY जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन दिनों में ख़ास तौर पर नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाकाम दिखाना चाहता है और उनका और दीगर लोगों का इल्ज़ाम है कि वो हुकूमत की साइड लेता है। तो इस इल्ज़ाम पर बात करने से पहले क्या मीडिया साइड लेता है? तो हाँ, मीडिया साइड लेता है कि क्लियरली नज़र आता है लोगों को। क्या ARY साइड लेता है? लेता है। क्या जियो साइड लेता है? लेता है। किसकी साइड लेता है? किसको नहीं पता। क्या आप न्यूज़ साइड ले रहा था? ले रहा था। ये पूरी दुनिया में होता है, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तमाम जगहों पर होता है। ट्रंप CNN पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फॉक्स न्यूज़ को पसंद करते हैं। क्या ये हमें नहीं पता? तो ये होता है। ये इदारे अफराद चला रहे हैं, उन अफराद की पसंद होती है, नापसंद होती है। उन अफराद को ये नज़र आता है कि फ़लाँ उनकी राय में ठीक है, वो उसके साथ खड़े होंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। क्या सिर्फ यही होता है? तो नहीं, सिर्फ यही नहीं होता। ये दीगर जमातों पर भी हिस्सा बक़द्रे जुस्सा या जितना मुनासिब समझते हैं या जितना बाज़ौक़ात ज़रूरी होता है उतनी तनक़ीद भी करते हैं। जियो PMLN पर भी तनक़ीद करता है, PMLN पर भी सवाल उठाता है, लेकिन PMLN के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। जियो पर यह इल्ज़ाम है कि वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और यह हमें नज़र आता है। और ये जियो की पॉलिसी है, इदारों की अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बहादुरी की अलामत है। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ARY टेलीविज़न चैनल एक बड़ा चैनल है, पाकिस्तान से बाहर तो शायद सबसे बड़ा चैनल है। ARY अपनी एक पॉलिसी रखता है, ARY उस पॉलिसी पे चलेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न हुकूमत की पॉलिसी पर चलता है, हुकूमत की पॉलिसी पर चलता रहा है, हुकूमत की पॉलिसी पर चलता रहेगा। सईद गनी साहब ने ये कहा कि ARY ने, और उन्होंने सबूत देने की कोशिश की कि उनके हाथ एक मैसेज लगा है, व्हाट्सएप मैसेजेस जो चैनल की इंतज़ामिया की जानिब से अपने रिपोर्टर्स को भेजा जा रहा है कि किस तरह से पैकेज बनाना है, यानी न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है, उसमें किस तरह से एंगलिंग करनी है, किस तरह से लोगों से सवालात करने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से सवालात करने हैं, दीगर सियासी जमातों से करने हैं और किस तरह से पीपल्स पार्टी को नाकाम दिखाना है। अच्छा, ये इल्ज़ाम ही उन्होंने ARY पर लगाया और ARY ने उनको इस इल्ज़ाम को लगाने का पूरा मौका दिया। फिर ट्विटर पर ARY के जो DN हैं उन्होंने सईद गनी साहब को जवाब दिया। ARY की स्क्रीन पर एंकर्स की जानिब से उनसे कहा गया कि जो सवालात हैं इनमें गलत क्या है। ये जो सवालात हैं ये अगर हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हैं, फ़ंड के इस्तेमाल के बारे में हैं, लोगों से हैं और हुकूमत से लोग कितने मुतमईन हैं, तो इन तमाम सवालात में गलत क्या है। सईद गनी साहब का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि सिर्फ हमसे ना पूछें, दूसरों से भी पूछें। तो अगर किसी शख्स को पुलिस, आपने सड़क पर देखा है, वो रोक लेती है कि आपके पास हेलमेट नहीं है, तो वो शख्स अगर सबकी जानिब इशारा करना शुरू कर दे कि उसके पास भी हेलमेट नहीं, उसके पास भी हेलमेट नहीं, उसके पास भी हेलमेट नहीं, तो ये कोई जवाज़ नहीं है। जिसके पास हेलमेट नहीं है और जिसको पुलिस ने रोक लिया है वो उस वक्त अपने पास हेलमेट ना होने का जवाब देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये डिफेंस कोई डिफेंस नहीं है कि आप बाकी जमातों से नहीं पूछ रहे, आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है, अपने फंड्स के सही इस्तेमाल का जवाब देना है, अपनी बेगुनाही का जवाब देना है और आपको जवाब देना है। आप एक सूबे में हुक्मरान जमात हैं और मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं।
آپ نے مشرف کی جو آمریت تھی اس سے پہلے بھی اس صوبے میں حکومت کی ہے. آپ کی جماعت سے اس ملک میں 5 وزرائے اعلیٰ رہے ہیں. تو آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو جواب دہ ہونا ہے, اور میڈیا آپ سے جواب مانگے گا. یہ میڈیا کا فرض ہے کہ آپ سے جواب مانگے, اس کا حق ہے کہ آپ سے جواب مانگے, اور وہ جواب مانگ رہا ہے آپ سے. آپ اپنی بے گناہی کا جواب دیجئے. اور پھر اس کے بعد آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ آپ اسی اسکرین پر دے رہے ہیں, وہ اسکرین آپ کو پورا موقع دے رہی ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آپ ٹویٹر پہ جواب دیجئے, آپ پریس کانفرنس میں جواب دیجئے, آپ یہ تمام جوابات دیجئے. اس ملک میں کیا ایسے چینل نہیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سائیڈ لیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں خبریں چلاتے ہیں؟ ایسی ویب سائٹس نہیں ہیں, ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں. ایسے صحافی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا, بلاول بھٹو زرداری کا سب سے زیادہ ان کا کام آگے رکھتے ہیں, مقدم رکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں صحافت میں جہاں ہوتی ہیں وہاں ہو رہی ہیں. کیا عمران خان صاحب کے خلاف اس ملک میں بڑے صحافیوں میں کیا سب سے بڑی تعداد نہیں جو ان کے خلاف ہے؟ کیونکہ کچھ بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ حکومت کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور ان کے تمام ملازمین تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور انہی کے کچھ ملازمین عمران خان صاحب کی فیور میں ہیں. ارشاد بھٹی صاحب جیو کا حصہ ہیں, عمران خان صاحب کی فیور میں بات کرتے ہیں. مظہر برلاز صاحب جیو کا حصہ ہیں, جنگ گروپ کا حصہ ہیں, عمران خان صاحب کی فیور میں بات کرتے ہیں. منصور آفاق صاحب جیو میں جنگ اخبار میں لکھتے ہیں, عمران خان صاحب کی فیور میں بات کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تمام دنیا میں ہوتی ہیں, اور جیو کے بڑے بڑے اور کہیں ان سے کہیں بڑے صحافی جیو کے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور ARY پر بھی آپ کو بیلنسڈ جرنلسٹ مل جائیں گے. تو یہ جو جواب ہے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سب سے پہلے تو. پھر اس کے بعد ان حالات میں جب آپ سے میڈیا سوال کر رہا ہے تو اس سوال کا جواب تو دیجئے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. کووڈ-19 کرونا مریض بڑی تعداد میں, وینٹیلیٹرز کی ضرورت, اسپتالوں کی ضرورت, کوارنٹین کی ضرورت. تو ان حالات میں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, اس سوال کا جواب دے دیجئے. یہ میں پہلے سے جمع کر رہا تھا کچھ اعداد و شمار, اور اب یہ میں جب رکھ رہا ہوں تو یہ اب زیادہ ضروری ہوگا ان کا جواب. وینٹیلیٹر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ رقم نہیں ہے, یہ بہانہ بنا رہی ہے, لیکن آگ بجھانے کے آلات خرید رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. سندھ میں 3 ارب روپے اس کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں, اس وقت جب وینٹیلیٹر پہ رقم خرچ ہونی چاہیے, جب کورونا وائرس پہ رقم خرچ ہونی چاہیے, اس کے مریضوں پہ خرچ ہونی چاہیے. سوالات اس پر اٹھ رہے ہیں. محکمہ بلدیات نے آگ بجھانے کے آلات کے لیے, ان کی خریداری کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈرز جو ہیں وہ طلب کر لیے. ٹینڈرز طلب کرنا ایک اچھی بات ہے. صوبے کی لیکن ترجیحات کا تعین, مختلف ٹاؤن کمیٹیز کے لیے 89 آگ بجھانے کے دیگر آلات, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی. محکمہ بلدیات نے میگا منصوبے کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا تقرر بھی کر دیا ہے. اب پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ 3 ارب روپے ان کے ذریعے خرچ ہوں گے, اور فائر آلات جو ہیں ان کی خریداری کی جائے گی. انٹرنیشنل ٹینڈر میں جو پیشکش دہندگان ہیں وہ ان حالات میں تو بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں, اس لیے خدشہ اس بات کا ظاہر کر رہے ہیں, اور یہ بڑے صحافی سوال اٹھا رہے ہیں کہ من پسند افراد کو اس کا ٹھیکہ دے دیا جائے گا. لاڑکانہ, میرپور خاص, سکھر, قاسم آباد, حیدرآباد, نواب شاہ, ان کے لیے 1 ارب 48 کروڑ کی رقم سے 15 اسنارکل خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ٹاؤن کمیٹیوں کے لیے 89 آگ بجھانے کے آلات پر 1 ارب 73 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. یہ خرچ کیے جانے چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن یہ ماضی میں خرچ کر لیتے, یہ آنے والے دنوں میں خرچ کر لیتے. اس وقت جب اس رقم کی ضرورت ہے, اور جب آپ کہہ رہے ہیں وفاق آپ کی زیرو مدد کر رہا ہے, یہ آپ کا الزام ہے, تو پھر اس وقت اس رقم کو خرچ کرتے کورونا وائرس کے مریضوں پر. پھر میں نے آپ سے کہا تھا, میں عرض کروں گا کہ سوالات بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کس کی ہمت ہے مجھ سے کرے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے سوالات کون کرے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور ہمت نہیں, ان کا حق ہے, فرض ہے کہ وہ آپ سے سوالات کریں, یہ ہمارا فرض ہے. لیکن ڈاکٹر فرقان آپ سے سوال کریں گے, ان کی ہمت ہے, آپ کی رپورٹ ان کی موت کی صحیح وجہ نہیں بتا رہی, وہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ سے بسما سوال کرے گی, بسما کا باپ آج چپ ہو گیا, لیکن بسما کی ماں, بسما کا باپ آپ سے سوال کرے گا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ سے وہ بچہ سوال کرے گا جو سکھر میں قائم علی شاہ کے دورے کے موقع پر پروٹوکول پر جب پل بند کیا گیا تو وہ بچہ گاڑی میں اپنے والدین کے سامنے دم توڑ گیا, اسپتال نہیں پہنچ سکا. وہ بچہ سوال کرے گا, اس کے والدین سوال کریں گے. آپ سے تھر میں بھوک سے مر جانے والے سوال کریں گے. زیریں سندھ میں جو خسرہ کی وبا سے مسلسل مرے
وہ آپ سے سوال کریں گے۔ یہ جو لاڑکانہ میں، شہداد کوٹ میں، نواب شاہ میں، بے نظیر آباد میں یہ جو کتے کے کاٹے سے مرے ہیں، کراچی میں کتے کے کاٹے سے مرے ہیں، یہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور ڈاکٹر فرقان اور بسمہ کے والد کے بعد آپ سے سوال کرے گا ذیشان۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب نے سوال کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 9 سالہ ذیشان آج آپ کی اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ ان کا ٹویٹ چیک کیجیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ تمام وقت ٹویٹر پہ گزارتے ہیں۔ مجھے لاڑکانہ میں کتے نے کاٹا، میرے باپ نے 16,000 روپے سرکاری اسپتال میں دوا اور ویکسین کے لیے خرچ کر دیے، لیکن میری طبیعت نہیں سنبھلی۔ جب مجھے کراچی لایا گیا تو پتا چلا کہ میرے جسم میں دی گئی دوائی کے شواہد ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، خوش رہیں۔ آپ سے ذیشان سوال کرے گا اور یقین جانیے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو ان کی مجال ہے، یہ آپ سے سوال کریں اور یہ سوال بدنیتی پر مبنی بھی نہیں ہوگا، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آج کا ویلاگ یہاں سمیٹتے ہیں۔ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں، اور میری یہ درخواست بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پسند آتی ہے۔ مجھے یہ درخواست اسی انداز میں کرنا آتی ہے اور مناسب لگتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کمنٹس کرتے ہیں، آپ رائے دیتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیے، اس سے مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ ساتھ ہی آج ایک دوست نے جو ایک تجویز دی کہ جس طرح سے احمد ندیم قاسمی صاحب جیسا بڑا نام، بڑا لکھاری، وہ ریڈیو پاکستان پہ بولتا کالم کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹی وی پر میرے جملے، میرے ٹویٹر پہ جملے پسند ہیں، لفظوں سے کھیلنا پسند ہے، تو میں اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کروں۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میں روزنامہ دنیا میں کالم لکھ رہا تھا، اس کالم کو بہت سارے لوگ پسند کرتے تھے۔ میں نے روزنامہ پاکستان میں کالم لکھے اور وہ کالم بہت پسند کیے گئے۔ میں اس سلسلے کو بھی دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس سلسلے کو یہاں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے، تو کوئی آئیڈیا اگر آپ دینا چاہیں تو آئیڈیا دیجیے۔ میں پلاننگ کر رہا ہوں جس طرح کی یوٹیوبنگ مجھے کرنی ہے، تو وہ میں پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا، اور آپ رہنمائی کرتے رہیے، گائیڈ کرتے رہیے۔ سوال کرنا میرا کام ہے، وہ سوال میں یہاں پر بھی کروں گا، فیلڈ میں جا کر بھی کروں گا، کچھ انٹرویوز ابھی کرنے ہیں ان انٹرویوز میں بھی کروں گا۔ تو یہ میرا کام ہے، مجھے یہی کام آتا ہے، اس کام کو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔